انتہائی قابل احترام دوستوں، معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم ایک قتل کا کیس ہے اور اس میں پٹیشنر نے ضمانت اپلائی کی ہے۔ تو کن بنیادوں پر آنریبل کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ضمانت کو منظور کیا ہے، اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس میں ہولڈ کیا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، کہ اگرچہ مقدمہ قتل جو ہے یہ ایک ہینیس جرم ہے، انتہائی سنگین نوعیت کا یہ آفینس ہے، تو اس میں عام حالات میں بیل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو زیر نظر کیس میں ہولڈ کیا آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ صرف سنگین ہونا کسی جرم کا وہ کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ ضمانت منظور نہ کی جائے، اور عدالت کی جو ڈسکریشن ہے، جو اختیار ہے ضمانت گرانٹ کرنے کا، اس کو عدالت سے وڈرا کر لیا جائے۔ تو اس طرح کر کے لکھا ہے آنریبل کورٹ نے کہ mere heinousness of the offense is not sufficient to take away the discretion of the court to grant bail which is never refused as punishment. No legal or moral compulsion exists to keep a person in jail. Ultimate conviction and incarceration of a guilty person can repair the wrong caused by the mistaken relief of bail, but no satisfactory reparation can be offered to the accused for his unjustified incarceration if he is acquitted ultimately. یعنی وہ شخص جو رہا ہو جائے، بھلے وہ غلطی سے رہا ہو جائے یا اس کو بیل دے دی جائے، تو اس غلطی کا ازالہ تو ممکن ہے کہ اس کو کنوکشن کی صورت میں، یا اگر وہ گلٹی ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزا دے کر یہ جیل میں رکھ کے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے اگر غلطی سے اس کو ضمانت گرانٹ ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو آپ نے بیل نہیں دی، بیل کا جو اس کا رائٹ ہے ریلیف کی صورت میں، وہ غلطی سے اگر آپ نے اس کو ریفیوز کر دیا ہے تو اس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص جیل میں رہنے کے بعد اگر وہ رہا ہو جاتا ہے بریت کی صورت میں، یعنی وہ بری ہو کر اگر الٹیمیٹلی رہا ہو جاتا ہے، تو اب وہ جو عرصہ اس نے جیل کے اندر گزارا ہے اس کا آپ کوئی ازالہ نہیں کر سکتے، اس جو لاس ہے اس کو آپ ریپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ جو کیس ہے اس کا ریفرنس ہے PLD 2021 اسلام آباد پیج 120، اور اس میں آنریبل جج ہیں مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری، اور کیس کا ٹائٹل ہے نسیم بی بی پٹیشنر ورسز گلفراز اینڈ ادر ریسپونڈنٹس۔ یہ جو کیس ہے یہ FIR نمبر ہے 534 2020 کا یہ مقدمہ ہے، اور یہ درج ہوا زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان، پولیس اسٹیشن ہے رمنا اسلام آباد میں۔
اس کے مختصر حالات مقدمہ کے اس طرح کر کے ہیں کہ جو ملزمہ ہے خاتون جو اس درخواست ضمانت میں جو ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئی، اس میں پٹیشنر ہیں، اکیوزڈ بھی ہے. یہ اصل میں والدہ ہے اس متوفی بچے کی جس کی عمر 5 سال تھی. تو یہ بچہ جب پیدا ہوا، گلفراز جو کمپلیننٹ ہے وہ والد ہے، یعنی مدعی جو والد ہے، مدعی جو ہے وہ والد ہے، اور جو ملزمہ ہے وہ والدہ ہے. والدہ سے قتل سرزد ہو گیا ہے، اور موٹیو اس میں کوئی نہیں ہے استغاثہ کے پاس. اور ہوتا یوں ہے کہ یہ بچہ 5 سال کی عمر تک اپنے چچا کے پاس رہتا ہے. جو ہی یہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے والدین جو ہے اس کو اپنے چچا کو دے دیتے ہیں، یعنی جو کمپلیننٹ ہے، مدعی ہے، وہ اپنے بھائی کو دے دیتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں یہ اس طرح کا رواج رہا ہے، اب بھی ہے. لوگ جن کے اولاد نہیں ہوتی تو فیملی میں سے یہ بھائی جو ہے وہ اپنا بچہ دوسرے کو دے دیتا ہے. تو وہ اپنے بھائی کو، کمپلیننٹ جو ہے جس کا نام گلفراز ہے، وہ اپنے بھائی زمین عباس کو اپنا بچہ دے دیتا ہے، اور 5 سال اس کے پاس رہتا ہے. 5 سال بعد ملزمہ جاتی ہے اور یہ جا کے اپنا بچہ واپس لے آتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر روز تشدد کرتی ہے آف آن میں. اور جس دن یہ وقوع ہوا ہے اس دن کہیں لوہے کے راڈ کے ساتھ اس کو ٹارچر کیا ہے ملزمہ نے، جو والدہ ہے، حقیقی والدہ ہے. تو بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، فوت ہو گیا. یہ ہے اصل میں مقدمہ. اب ایٹ دا سیم ٹائم جو ملزمہ ہے یہ پریگننٹ میں تھی جب یہ وقوع سرزد ہوا. اس وقت وہ 6 مہینے کی پریگننٹ تھی. اب جس وقت یہ درخواست ضمانت آئی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ ہوا، اس وقت یہ کوئی 8 ماہ کی یہ پریگننٹ ہے، خاتون ہے، ماں ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وجہ اناد نہیں ہے. گھروں میں جس طرح کر کے مائیں بچوں کو زد و کوب کر لیتی ہیں، تو یہ بھی کرتی رہتی تھی. اور کہیں غصے میں اس نے زیادہ مار دیا، یا وہ جو کہ لوہے کے راڈ کے ساتھ مارا تو وہ کہیں اس طرح کر کے لگ گیا اس کو، جس سے اس کی جان چلی گئی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ پریگننسی ہے تو جو ملزمہ کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے یہی موقف اٹھایا ہے کہ چونکہ اس میں کوئی موٹیو بھی نہیں ہے استغاثہ کے پاس، اور جو خاتون ہے وہ پریگننٹ ہے، اور اس لیے وہ انٹائٹل ہے بیل کی، گرانٹ آف بیل کے لیے. اور انہوں نے ریفر کیے ہیں اس سلسلے میں کیس لاز، وہ رپورٹڈ کیسز ہیں 2012 PCRLJ پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 841 اینڈ انہوں نے کوٹ کیے. اور جو مخالف وکیل ہیں جنہوں نے کمپلیننٹ کو ریپریزنٹ کیا ہے، ان کا موقف انہوں نے یہ لیا، انہوں نے یہ پلی لی کہ انہوں نے ملزمہ نے ہینیس کرائم، سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور نامینیٹڈ ملزمہ ہیں FIR کے اندر، اور ان کا اسپیسیفک رول ہے، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے تشدد کیا، اپنے بیٹے کو فزیکل ٹارچر کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس کا موت ہو گئی بچے کی. تو اس لیے ان کو ضمانت نہیں دی جانی چاہیے. انہوں نے بھی اپنے موقف کے حق میں ریفر کیے ہیں کچھ کیس لاز، اور وہ ہیں جی مسمات نائلہ
یونس ورسز دی اسٹیٹ، یہ ہے 2020 MLD، پیج ہے 1036. اور دوسرا کیس ہے گل حسن ورسز دی اسٹیٹ 2020 YLR 1919. یہ انہوں نے کی، بٹ عدالت نے جو ملزمہ کے وکیل کونسل نے جو موقف اختیار کیا ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے ضمانت گرانٹ کی، اور یہی موقف لیا کہ ہینیسنیس جو ہے کسی جرم کی، وہ جو کورٹ کا اختیار ہے ضمانت گرانٹ کرنے کا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، سلب نہیں کیا جا سکتا، ٹیک اوے نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں ریزن یہ ہے کہ جو غلطی سے اگر ضمانت دے دی جائے تو اس کا تو ازالہ ممکن ہے کہ وہ سزا اس کو دی جا سکتی ہے اور اس کو جیل میں رکھ کے اس کا غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر غلطی سے جیل میں رکھا جائے اس کو اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو بریت کا ملزم حقدار تھا یا تھی، تو اس جو وہ اس کی جیل کے اندر جو اس نے سزا کاٹ لی ہے، دیٹ وڈ اسٹینڈ انجسٹیفائڈ، اور اس کا ریپیئر ممکن نہیں ہے. تو اس گراؤنڈ کے اوپر فاضل کورٹ نے ضمانت کو منظور کیا. آئی ہوپ اٹ ہیلپس. تھینک یو.